بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 89 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ انبیاء کی منتخب کردہ آیات 92 سے لے کر 95 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، درس کی تشریح و توضیح کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا پہلا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں انبیاء کرام کا تعارف کروایا گیا، ان کی نبوت کا ذکر کیا گیا۔ اب ان آیات میں دین اور قانون الہیہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے جو انبیاء کرام اپنی قوم کی طرف لے کر آئے۔ دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ان انبیاء اور اعمال صالحہ کا ذکر ہوا جو بکھرے ہوئے انسانوں اور مختلف المزاج لوگوں کو اللہ کی ایک مضبوط رسی میں پرو کر مقبول بارگاہ بنانے والے تھے۔ اب ان آیات میں ان بدبخت لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو دروازہ نبوت سے ہٹ کر ٹکڑوں میں اور فرقوں میں بٹ کر مردود بارگاہ ہو گئے۔ تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اعمال صالحہ کا ذکر ہوا، اب ان آیات میں اعمال صالحہ کرنے والوں کی اخروی شان اور عزت کا ذکر ہو رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں ان هذه ای ملت الاسلامی امتکم دینکم ایها المخاطبون، اے مخاطبین تمہاری ملت اسلام ہی ہے اور یہی تمہارا دین ہے۔ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ اسی کے اوپر قائم رہو، امت واحدہ بن کر۔ بتا رہے ہیں کہ امت واحدہ یہ حال لازمہ بن رہا ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور بے شک میں تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو اور میری ہی توحید کے قائل ہو جاؤ۔ وَتَقَطَّعُوا، اور ان مخاطبین میں سے بعض جو تھے انہوں نے امور کے اندر تفریقہ بازی کر لی، یعنی امور دین کے اندر بٹ گئے اور ایک دوسرے کی مخالفت اس میں کرنے لگے۔ وہم طوائف الیہود والنصارى، وہ یہودیوں اور نصرانیوں کے گروہ تھے۔ قال تعالی، رب تعالی نے ارشاد فرمایا، کل الینا راجعون، سارے کے سارے ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی ہم ہی ان کے ان اعمال کا انہیں بدلہ دیں گے۔ فمن یعمل من الصالحات، جس نے نیک عمل کیے اور حالت ایمان میں رہا، فلا کفران، انکار نہیں کیا جائے گا، ناقدری نہیں کی جائے گی، لسعیہ، اس کی کوشش کی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبٌ، اور بے شک ہم تو ان اعمال کو، ان کوششوں کو لکھنے والے ہیں، یعنی ہم ان کے لکھنے کا تحفیظ کے ساتھ حکم دیتے ہیں، یعنی اس لکھے کی حفاظت کر لی جائے۔ فَنُجَازِيهِ عَلَيْهِ، پس ہم اس بندے کو اس کی اس کوشش کے اوپر بدلہ دیں گے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور حرام ہے ان بستیوں کے اوپر، یعنی بستیوں کے جو اہل ہیں ان کے اوپر، أَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ کہ وہ واپس لوٹیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ ای ممتنع، یعنی ممتنع ہے، محال ہے ان کا دنیا کی طرف واپس لوٹنا جنہیں ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ
امت جو ہے اور ملت جو ہے وہ ملت اسلام ہی ہے، اور اسی کے اوپر کاربند رہنا یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ یہی امت واحدہ ہے، یعنی دین توحید ہے، اسی کی دعوت سبھی انبیاء کرام نے دی ہے، اور ملت اسلام ہی ہے، اور یہی ملت انبیاء کرام کی ملت رہی ہے۔ چند انبیاء کرام کی شان کو بیان فرما کر 1,24,000 انبیاء کرام کی عظمتوں کا چرچا فرما دیا، اور بتایا کہ یہ دین جو اب اے مسلمانوں تمہیں ملا ہے، یہی دین ہمارے صفی آدم سے شروع ہو کر حبیب محمد الرسول اللہ تک مکمل ہو گیا ہے۔ جس طرح انبیاء کی سب قوتیں عظمتیں درجہ بدرجہ عطا فرمائی گئیں، اسی طرح انبیاء کا دین بھی ایک ہی ہے اور ایک ہی چلا آ رہا ہے۔ یہی وہ شجرہ طیبہ ہے کہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اس دین مبارکہ کی جڑ توحید الہی ہے، ابد قدیم سے ثابت و قائم موجود و مضبوط ہے۔ دین شجر عقائد کا نام ہے، اور اس کے پھل توحید و رسالت ہیں۔ شروع سے ہی ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو اسی کی تلقین اور تاکید فرمائی ہے۔ یہاں سے رسول اللہ اپنے امتیوں کو بتا رہے ہیں کہ اے مخاطبین، تمہارا دین بھی دین اسلام ہی ہے، اور اسی پر کار بند رہنا، اسی پر قائم ہو جانا، امت وحدت بن جانا۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، رب تعالیٰ محبوب کے ذریعے خطاب فرما رہا ہے کہ بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو اور میری توحید کے قائل ہو جاؤ۔ بے شک تمہارا دین جو ہے وہ عقائد توحید و رسالت میں ایک ہی دین شروع سے چلا آ رہا ہے، اگرچہ شریعت، عبادت، اعمال و اقوال اور اوامر و نواہی اور نام میں مختلف ہوتا رہا ہے۔ کبھی اس کا نام دین مصطفیٰ بن گیا، کبھی اس کا نام دین آدم بن گیا، کبھی دین ابراہیمی، تو کبھی دین موسوی، کبھی عیسوی، لیکن میں نے اپنی رضا سے صرف تمہارے لیے اس دین کا نام دین اسلام رکھا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اور اسی رب تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے۔ تم اس دین کے اوپر کار بند رہنا، اب دین کے اندر فرقہ بازی نہ کرنا۔ باقی تمام مذاہب بے دینی ہیں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور بے شک میں تمہارا رب ہوں، اور فَاعْبُدُونِی، پس میری ہی عبادت کرو اور میری ہی توحید کا اقرار کر لو۔ وَتَقَطَّعُوا، اور بعض بدبخت ایسے ہوئے جن لوگوں نے اپنے دین کے معاملہ کو انبیاء کے دروازے سے علیحدہ ہو کر خود اپنی کم عقل سوچوں کے ساتھ اور فکروں کے ساتھ توڑ پھوڑ کر فرقے بازی شروع کر دی۔ کوئی نمرود، شداد، حامان، فرعون بن کر بیٹھ گیا، تو کوئی مجوسی اور ہندو سکھ بن کر اپنے عقائد توحید گھڑنے لگا۔ کسی نے رسالت سے منہ پھیر لیا، یعنی ان مخاطبین جن کے ساتھ رسول اللہ گفتگو فرما رہے تھے، انہوں نے دین کے اندر مخالفت شروع کر دی، اور وہ یہودیوں اور نصرانیوں کے ہی گروہ تھے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کل الینا راجعون، آنا تو سب کے سب نے ہماری طرف ہی ہے، یہ ہم سے کہاں بھاگ سکتے ہیں، ہم ہی انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ جو شخص کالا ہو، گورا ہو، امیر و غریب ہو، عربی عجمی ہو، کسی قسم کی کوئی فوقیت نہیں، بس کرے کیا کہ افعال انبیاء کی اتباع کرتے ہوئے اعمال صالحہ کرے، توحید و رسالت پر ایمان لانے والا مومن و مخلص ہو، تو اس کی کسی بھی چھوٹی بڑی باطن خلوت اور جلوت کی فرضی واجبی نفلی نیکیوں کی کوششوں، مشقتوں، محبتوں کا کفران نہیں کیا جائے گا، انکار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہم نے تو سب کچھ لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ ہم اپنے ہر بندے کے اچھے برے، ناقص و کامل جو اس نے سعی کی ہیں، ان اعمال کو گراتے نہیں ہیں، بلکہ اعمال نامہ کے اندر لکھ لیتے ہیں، اور اہل شفاعت کے لیے لوح محفوظ میں کاتبون ہیں، عمل والوں کے لیے اعمال ناموں میں راحمون ہیں، اور ہر ایک کے سب عمل میدان محشر میں حافظون ہیں۔ کسی کے بدلے سے کمی نہیں کی جائے گی، نہ ہی نیکیوں کو کم کر کے اور نہ ہی گناہوں کو زیادہ کر کے۔ بندوں کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ تین حال کے ہوتے ہیں، کفران، شکران اور حرمان۔
بندے کی 3 قسمیں ہیں، مغفور، مشکور اور محروم۔ ان میں فرق یہ ہے کہ کفران سے مراد ثواب نہ ملنا، اور شکران سے مراد ثواب، عطائے ثواب ہے، اور حرمان سے مراد اعمال کی بربادی ہے۔ مغفور وہ بندہ جو ناشکرا ہو، مشکور وہ بندہ جو شکر گزار احسان مند ہو، اور محروم وہ بندہ ہوتا ہے جو قابل نفرت ہو۔ یہاں مومن کے لیے فلا کفرانہ فرمایا گیا، اور سورہ اسراء میں من اراد الآخرہ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ اللہ کی طرف سے اعمال مومنین کا کفران نہیں ہوگا، لیکن ان کا جو حالت ایمان میں دار فانی سے رخصت ہوں گے۔ وحرام علی قریۃ اہلکناها ارید اہلها انہم لا یرجعون۔ ان آیت مقدسہ کی کچھ مختلف طرح سے تفسیر کرتے ہیں۔ امام رازی نے اس کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ جس قوم کو اور بستی کو پچھلی گزشتہ امتوں میں کسی آسمانی یا زمینی عذاب سے ہلاک کر دیا گیا تھا، یہ دنیاوی عذاب اخروی عذاب کا بدلہ ہرگز نہیں بنے گا۔ حرام اور ممنوع ہے اس ہلاک کردہ بستی پر، اور یہ بات نہیں ہے کہ وہ دائمی عذاب جہنم میں نہ لوٹیں۔ کفار پر اس قسم کا کوئی رحم نہیں ہوگا، یہ رحم ان پر حرام کر دیا گیا ہے۔ ان کو تو دنیاوی ذلت کے عذاب کے باوجود بھی آخرت کی دائمی ابدی ذلت و عذابی میں جانا ہی ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کرتے ہیں کہ تقدیری فیصلے میں جس قوم کا کفر پر مرنا ہلاک ہونا لکھا جا چکا ہے، اب ان پر حرام ہے کہ وہ کسی کے سمجھانے سے توبہ یا ایمان کی طرف لوٹیں، وہ کبھی بھی نہیں لوٹیں گے۔ اس کی تیسری تفسیر یہ کرتے ہیں، روح البیان میں علامہ نے لکھا ہے، اس آیت میں منکرین قیامت کا رد فرمایا جا رہا ہے، یعنی کفار اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ نہ قیامت ہوگی، نہ ہم کو ظلم کی سزا ہوگی اور کفر کا عذاب ملے گا۔ ہم جو چاہیں دنیا میں فساد مچاتے، ظلم کماتے، کفر پھیلاتے پھریں، یہ فقط ان کا خیالی تصور ہی ہے، بلکہ سزائیں تو رب تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرما رکھی ہیں۔ صاحب تفسیر جلالین لکھتے ہیں کہ حرام ہے بستی اس بستی کے اوپر جن کے اہل کو ہلاک کر دیا گیا، یہ کہ وہ لوٹیں، یعنی ان کا رجوع الی الدنیا یہ ممتنع ہے۔ آپ نے اپنے اعتبار سے کچھ اس طرح سے تفسیر فرمائی ہے۔ ان آیات کے اندر مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ امتکم کی کم ضمیر کے مرجع میں 2 قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ خطاب صرف صحابہ کرام کو ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ خطاب سب موجودہ تا قیامت مسلمانوں کو یا سب اہل عرب کو ہے۔ لسعیہ کے حوالے سے بھی کچھ اقوال کرتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ تمام اعمال کا ثواب مراد ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایمان اور اعمال کی قبولیت مراد ہے۔ کاتبون کے اندر 3 قول فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ لکھنے سے مراد لوح محفوظ میں حفاظت کرنا ہے، دوسرا یہ کہ کرامن کاتبین کے اعمال نامے میں لکھنا ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کاتبون بمانے مثبتون، یعنی محشر تک باقی رکھنا ہے۔ حرام ان کے اندر بھی 2 قول ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ حرام بمانے واجب ہے، اور یعنی واجب ہو چکا ہے، آخرت کی طرف لوٹیں اور سزا پائیں، اور دوسرا اس میں یہ کہ حرام بمانے ممنوع ہے۔ اہلکنا کے اندر بھی 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ تقدیری فیصلے میں قابل ہلاکت ہو گئے، اور دوسرا یہ ہے کہ اہلکنا ہم نے تقدیری فیصلے میں ان کو ہالک بنا دیا، یعنی خود کو ہلاک کرنے والے اور کفر پر ڈٹے رہنے والے۔ لا یرجعون کے حوالے سے کچھ اقوال ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا یہ لا نافعہ ہے اور فعل مضارع مستقبل منفی ہے، اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ یہ لا زائدہ ہے۔ یرجعون مضارع مستقبل مثبت معروف کا صیغہ ہے۔